اتنا احترام کرتا ہوں کہ وہ جب بھی پاکستان میں پکڑے جاتے تھے میں ان کے احتجاج میں بھی شریک ہوتا تھا. یہ آپ سارے بھج گئے نے تے اتنے انقلاب چند دن لے آنا. عمران خان واپس نہیں آ سکے گا. اگر تو ساری پولیٹیکل پارٹیز میں بیرسٹر گوہر جیسے لوگ ہونا تو پاکستان کا پولیٹیکل کلچر بہت بہتر ہو جائے. ٹویٹ کی حماد اظہر صاحب نے یا یاسمین راشد صاحبان کہ بھاٹی چوک پہنچے لوگ 10,000 اس کے اوپر لائکس تھے, 6,000 ری ٹویٹس تھے, 250 بندہ جو ہے وہ بھاٹی چوک پہ کھڑا ہوا تھا. اٹامک ٹرانسفرز جو ہیں ان میں ملوث تھے. ان کا الزام ہے انڈر گراؤنڈ کام ہو رہا ہوتا ہے جس کو ہم ٹپیکل سپاری کہتے ہیں. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں ایک اور سیاسی جماعت میں -1 ہو چکا ہے؟ 100% ہو چکا ہے. عمران خان واپس نہیں آ سکے گا. دیکھیے واپس آنا جو ہے وہ تو ایک بہت مشکل سوال ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو کرنٹ ٹیم آف اسٹیبلشمنٹ ہے اس کا تو کوئی ایسا موڈ نہیں ہے. آپ نے کہا کہ حکومت چاہتی ہے کنٹینیوشن ہوگی, تسلسل برقرار رہے. آپ کہتے ہیں کہ تسلسل برقرار رہے گا تو عمران خان صاحب کا -1 کا سٹیٹس بھی برقرار رہے گا, کیونکہ اب ان کا بوجھ ان کی پارٹی بھی اٹھانے کے لیے تیار بالکل نہیں. ٹھیک ہے. یہی وجہ ہے کہ وہ ری ٹویٹ نہیں کرتے, کہ یار کیڑے چکرائی پہ آ گئے. بیرسٹر گوہر صاحب وہ نیریٹو نہیں بناتے. ان کی پارٹی جو ہے وہ طیب بلوچ کو مارتی ہے, بیرسٹر گوہر صاحب جا کے معافی مانگ لیتے ہیں. دیکھیے اگر تو ساری پولیٹیکل پارٹیز میں بیرسٹر گوہر جیسے لوگ ہونا تو پاکستان کا پولیٹیکل کلچر بہت بہتر ہو جائے. لیکن افسوس یہ ہے کہ وہ اکیلا آدمی ہے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ابھی جو سچویشن ہے اس میں تو جو مزاحمتی گروپ ہے یا وہ لوگ جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں ان کو تو یہ سوٹ کرتا ہے نا کہ پاکستان میں کچھ نہ کچھ چلتا رہے. اچھا مین دسو کہ شہباز گل صاحب, شہزاد اکبر صاحب, اے موہت پیرزادہ صاحب, عمران ریاض صاحب, اے آفتاب اقبال صاحب. اب عمران ریاض صاحب کا میں بے حد احترام کرتا ہوں. اتنا احترام کرتا ہوں کہ وہ جب بھی پاکستان میں پکڑے جاتے تھے میں ان کے احتجاج میں بھی شریک ہوتا تھا. مدعا یہ ہے کہ میری والدہ جس وقت بیمار تھیں تو انہوں نے بڑا مجھے سپورٹ کرنے کی کوشش کی تھی. میں نے کوئی سپورٹ ان سے لی نہیں تھی, لیکن اتنا ہی بڑا تھا کہ میری ڈھارس بندہ نے ہمارے گھر بھی آئے تھے. پر سارے یہ آپ سارے بھج گئے نے تے اتنے انقلاب چند دن لے آنا. یہ ہوں انقلاب آئے گا کیویں سر؟ سر یہ ویڈیوز میں آئے گا, ویلاگز میں آئے گا, تقریروں میں آئے گا, گراؤنڈ پہ نہیں آئے گا. آپ اصل میں نا پھر جب آپ ٹنل ویژن میں چلے جاتے ہیں نا تو آپ ریئلٹی سے ڈیٹیچ ہو جاتے ہیں. اس لیے آلٹرنیٹ اوپینین پڑھنا, سننا, دیکھنا بہت ضروری ہوتا ہے. آپ اپنے ہی لوگوں میں بیٹھیں گے, اپنے ہی لوگوں کی باتیں سنیں گے, آہستہ آہستہ آپ اسٹیٹ آف ڈینائل میں چلے جاتے ہیں. آپ کو وہ دنیا جو ہے وہ بالکل بدلتی نظر آتی ہے. آپ کو لگتا ہے کہ ایسے ہو جائے گا, لیکن وہ ہم بڑی مثال دیتے ہوتے ہیں دوست آپس میں کہ ایک دفعہ لاہور میں جلسہ تھا تحریک انصاف کا, تو ٹویٹ کی حماد اظہر صاحب نے یا یاسمین راشد صاحبہ نے کہ بھاٹی چوک پہنچے لوگ, تو 10,000 اس کے اوپر لائکس تھے, 6,000 ری ٹویٹس تھے, 250 بندہ جو ہے وہ بھاٹی چوک پہ کھڑا ہوا تھا. تو یہ بھاٹی صاحب 250 بندہ بھاٹی چوک تو تسی تے میں بھی اکٹھا کر لیں گے, ہاں اتنے آلریڈی 250 بندہ ہوندا ہے. تو پرابلم صرف یہ ہے کہ آپ عوام سے جو ایکسپیکٹ کر رہے ہیں نا وہ آپ کو ملنا نہیں ہے. عوام نے آپ کو جو دینا تھا وہ 8 فروری کو دے دیا. اس سے آگے اب آپ نے اس مینڈیٹ کو لے کے تو اپنے لیے راستہ نکالنا ہے. آپ سے میرے 3-4 سوال رہ گئے ہیں آخری. میں اپنی زندگی کے 3-4 آخری سوال نہیں کہہ رہا, اس پوڈ کاسٹ کے آخری 3-4 سوال. یہ بتائیے گا اس کے لیے پھر آپ کو ایڈیٹنگ اچھی کرنی پڑے گی. اچھا چلیں ایڈیٹنگ اچھی کر لیں گے. اچھا یہ بتائیے کہ ڈی جی ایس پی آر احمد شیخ صاحب کے والد کے بارے میں کہا جاتا ہے ان کا بڑا اہم کردار تھا یہ سارا ایٹمی پروگرام میں. ان کے والد صاحب کے بارے میں بتائیے گا, کیا تفصیلات ہیں؟ جی بالکل, ان کا پاکستان کے ایٹمی پروگرام میں بڑا امپورٹنٹ رول ہے, اور ڈاکٹر قدیر خان سے جو ملاقاتیں ہیں, ان کی پاکستان آمد ہے, پھر ان کی یہاں پہ سیٹلمنٹ ہے ساری, اس میں ان کا بالکل ایک ایکٹیو رول تھا. اور اس کے بعد پھر ڈفرینٹ سیکشنز بن گئے تھے اور اس میں بھی وہ یعنی کام آپ کہتے کرتے ہیں رہے. ڈاکٹر عبدالقدیر کو پاکستان لانے والوں میں احمد شیخ صاحب کے والد کا کردار تھا؟ بالکل تھا, اور وہ پاکستان کی طرف سے چیزوں کو کوآرڈینیٹ کر رہے تھے. ان سے ملے, ان کو راضی کیا, ان کو بلایا, پھر یہاں پہ میٹنگز ہو گئیں, پھر ان کا سیٹ اپ بن گیا. تو وہ جو ایک بالکل بنیاد ہے پاکستان کے ایٹمی پروگرام کی, تو اس میں ان کا بالکل کردار ہے. بعد ازاں ان کے ساتھ کیا ہوا؟ بعد ازاں یہ ہوا کہ وہ چونکہ ریٹائر ہو گئے تھے, تھوڑا مذہبی ذہن رکھتے تھے, تو ان کا یہ خیال تھا کہ افغانستان میں جو اس وقت کی طالبان کی حکومت ہے 96 والی, اس کی کچھ مدد کرنی چاہیے. ان کے ساتھ کو ویلفیئر کی سپورٹ ہونی چاہیے, کیونکہ حالات خراب تھے, پابندیاں لگی ہوئی تھیں. تو اس کے لیے پھر انہوں نے ایک این جی او بنائی ہوئی تھی, اس کے تحت وہ کام کرتے تھے. امریکہ کی جانب سے یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ جی وہ کہیں نہ کہیں کچھ
اٹامک ٹرانسفرز جو ہیں ان میں ملوث تھے. ان کا الزام ہے جس کو پاکستان تردید کرتا ہے اس کی, اور اس حوالے سے پھر امریکہ نے کچھ پابندیاں بھی لگائیں اور پاکستان نے ان کو آنر بھی کیا, لیکن کوئی اتنی زیادہ سختی نہیں آئی. چیزوں کو مشرف دور میں جس طرح مینیج کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی ڈاکٹر قدیر کے حوالے سے اور باقی لوگوں کے حوالے سے, اس کی وجہ یہ کہ یہ انڈیویجولس تو نہیں تھے اس وقت تو ایک ریاست کا نیریٹو تھا, اور اس لیے پھر ریاست نے اس چیز کا خیال کیا کہ وہ تمام لوگ جو ان ایٹمی معاملات کے اندر انوالو تھے ان کو منیمم لیول پہ رکھ کے تو کہیں نہ کہیں مسئلے حل کرنے کی کوشش کی جائے. تو اسی طرح پھر ان کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوا کہ ان کو ذرا لو پروفائل کر دیا گیا اور یہ تحقیق اور ریسرچ اور رائٹنگز کی طرف چلے گئے. اچھا یہ بتائیے گا کہ را نے پاکستان میں براہ راست کارروائیں کی ہیں, آپ نے باقاعدہ اس پہ بڑی آپ لکھتے رہتے ہیں کہ یہ فلاں کارروائی, یہ گرفتار کیوں نہیں ہو پاتے, اور یہ ایسے کیسے ان کے سلپنگ سیلز ہیں, کیسے کارروائی کر جاتے ہیں؟ کیا یہ بعض گرفتار ہوئے؟ پہلے تو بتایا کہ انہوں نے کیا کیا کارروائیاں کی, پھر بعض ان کے خلاف کیا کچھ ہوا, اس پہ تفصیلی گفتگو کیجیے. دیکھیے 90s میں کشمیر کی جو ملیٹنسی ہے وہ بہت اسٹرانگ تھی, اور اس حد تک اسٹرانگ تھی کہ کشمیر میں جو انڈین آفیسرز ڈپلائے ہوتے تھے یا جن کی وہاں پہ پوسٹنگ ہوتی تھی, ایون ان کے گھروں تک کشمیری ملیٹنٹس کی ایکسیس ہوتی تھی. اچھا, اگر کوئی وہاں پہ کوئی زیادہ مسئلہ کر رہا ہے تو وہ اس کے گھر میسیج دیتے تھے کہ ہمیں پتہ ہے کہ تمہارا بیٹا وہاں پہ ہے. تو 90s کی جو ملیٹنسی ہے کشمیر میں وہ بہت اسٹرانگ تھی. پھر جب 9/11 ہو گیا تو اس کے بعد چیزیں چینج ہونا شروع ہوئیں, اور پچھلے 20 سال میں جو کشمیر کی ملیٹنسی ہے وہ بہت حد تک نیچے آ گئی. بلکہ آپ اگر دیکھیں تو اگر پہلے 10 پہ تھی تو 2 پہ آ گئی, 1 پہ آ گئی, اس حد تک. تو پھر انڈیا نے ایک جوابی وار کیا. انہوں نے کہا کہ اب ہم نے وہ جو پرانے بدلے ہیں وہ اسکور سیٹل کرنے ہیں, لیکن اب اس کے لیے ایک بڑا انٹیلیجنس نیٹ ورک ریکوائرڈ تھا, بڑی ریسرچ, پراپر انفارمیشن ریکوائرڈ تھی. کیونکہ دیکھیں نہ تو ملیٹنسی میں کوئی پریس ریلیز ہوتی ہے, نہ کوئی میڈیا آفیسز ہوتے ہیں, نہ ریئل نیمز ہوتے ہیں, کوڈ ورڈز ہوتے ہیں, انڈر گراؤنڈ کام ہو رہا ہوتا ہے. تو اس ساری چیز کے اندر پینیٹریٹ کرنا, وہاں سے پھر لوگوں کو آئیڈینٹیفائی کرنا کہ کون کون کس چیز میں انوالو رہا ہے, پھر ان کو ٹارگٹ کرنا, تو یہ ایک بہت بڑا آپریشن ہے. اور جب یہ شروع ہوا اندرون سندھ سے, تو اس وقت سے اس پہ میں نے جب مجھے انفارمیشن ملی اور چیزیں میں نے نوٹ کرنا شروع کیں اور ان کے پیٹرنز کو فالو کیا, تو پھر میں نے اس کے اوپر باقاعدہ لکھا بھی, اس کو رپورٹ بھی کیا. حالانکہ بڑا مشکل تھا اس وقت, لیکن کیا ہے کہ یہ چیزیں پھر بعد میں تقریباً 1.5 سال بعد اسٹیٹ نے, گورنمنٹ آف پاکستان نے ان کو تسلیم بھی کیا. اچھا, کیونکہ 2 اٹیمپٹس ایسی ہو چکی تھیں. ایک جو کلندم لشکر طیبہ ہے ان کے حافظ سعید کے گھر پہ جو حملہ ہوا تھا, اور اس سے پہلے ان کے ایک سیکیورٹی کی جو نیٹ ورک تھا یا لائزون تھا, اس میں ایک صاحب تھے خالد بشیر, ان کو باقاعدہ گجرانوالہ میں اغوا کیا گیا, ان پہ تشدد ہوا کہ جی ان سے کچھ انفارمیشن نکالی جائے. یہ بہت پرانی بات ہے, 10 سال ہو گئے. یہ را کی ایکٹیویٹی تھی, اور باقاعدہ اس میں پھر لوکل لوگ انوالو تھے, لیکن وہ ہائرارکی میں وہ نشان ادھر ہی جا رہے تھے. ان لوگوں کو پھر سزائیں ہوئیں, سزائے موت ہوئی, ان صاحب کو انہوں نے مار دیا. تو وہاں سے یہ سلسلہ کہیں نہ کہیں چل رہا تھا. اس کے بعد یہ ہوا کہ پچھلے 3 سال میں کہیں نہ کہیں گورنمنٹ آف انڈیا نے اس کو اون کیا, اس کو ایکسپینڈ کیا, اور جب یہ سارے واقعات ہونا شروع ہوئے تو اس کے بعد پھر پاکستانی اداروں نے اور لا انفورسمنٹ والوں نے اس کے اوپر توجہ دی. اب یہ ہوتا ہے کہ ایک تو چیزیں کافی بہتر ہیں, نیٹ ورکس پکڑے جاتے ہیں, پکڑے جانے چاہیے, آفیشلی ان کو اناؤنس کیا جاتا ہے کہ دبئی میں کون ہینڈلر بیٹھا ہوا ہے. دبئی سے ہینڈل ہو رہا تھا سارا. اس کی پلاننگ اس طرح سے ہوتی ہے, ایگزیکیوشن میں آپ کو تھوڑا سا اس کا بتا دیتا ہوں کہ دبئی میں پاکستانی بہت زیادہ ہیں, انڈین بھی بہت زیادہ ہیں. تو وہاں پہ جیل میں قید یا کوئی مزدوری کے لیے, لیبر کے لیے گئے پاکستانیوں کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے. ان کو کہا جاتا ہے کہ جی ہمارا کوئی ذاتی مسئلہ ہے, کوئی گھریلو مسائل ہیں, تو اس کے لیے ہمیں فلاں بندے کو, جس کو ہم ٹپیکل سپاری کہتے ہیں,